السلام علیکم. کیا حال چال؟ ٹھیک ہیں سب؟ الحمدللہ الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہیں سب. ابھی میں نے ناشتہ نہیں کیا، ابھی تھوڑا سا سویرا ہے، نماز پڑھی ہے اور آپ سے باتیں کرنے بیٹھ گئی ہوں، کیونکہ کچھ باتیں آ رہی تھیں میرے ذہن میں، کچھ خیالات آ رہے تھے. افغانستان کی لڑائی یاد آ رہی تھی اور وہ میں ریلیٹ کر رہی تھی. ہمارا جو ہیلی کاپٹر کا حادثہ ہوا ہے اور اس میں 6 ہمارے فوجی جوان جو ہیں ہمارے وہ شہید ہو گئے ہیں. اور اس سے پہلے انہوں نے القاعدہ کے ہیڈ کے اوپر ڈرون حملہ کیا اور وہ چلا گیا. اور کیا ہو رہا ہے ہماری دنیا میں، ہمارے ملک میں، ایک دوسرے کا جو ہے نا بس دیا پانچائی کیا جا رہا ہے اور کوئی مقصد نہیں ہے کسی کا بھی، ہے نا. یہ القاعدہ کے سربراہ کو مار دیا گیا، اس سے پہلے جو ہے تو اسامہ بن لادن کو ایبٹ آباد میں اندر آ کے مار دیا تھا. یہ ایک اصطلاح نکلی تھی جب افغانستان میں لڑائی ہو رہی تھی اور امریکنز یہاں پر تھے، تو کہتے تھے کہ اپنے ہی لوگوں کو مار دیتے تھے فائر کر کے اور کہتے تھے فرینڈلی فائر. فرینڈلی فائر میں مر گیا. یہ اصطلاح خود سے ہی ایجاد کر لی ہے. اپنے لوگوں کو مارنے کے بعد کہہ دیں فرینڈلی فائر. ہاؤ کنوینئنٹ، ہاؤ ایزی از دیٹ سو؟ نو. کہنے میں کیا جاتا ہے؟ اب ہیلی کاپٹر تو موسم کی خرابی کی وجہ سے گیا. یہاں پر بہت بارشیں ہو رہی ہیں اور بلوچستان میں اور سندھ میں بہت ہی برا حال ہے. لیکن بات یہ ہے کہ تھیوریز بن جاتی ہیں نا، پھر تھیوریز بنتی ہیں تو پھر تھیوریز جو ہیں تو وہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہیں. اور جو باہر کے لوگ ہوتے ہیں ہمارے بیٹھے ہوئے پاکستان سے باہر، وہ جو پاکستان کے لیے بہت پریشان ہوتے ہیں اور وہ پھر یہ تھیوریز سنتے ہیں تو پھر پوچھتے ہیں. کل میری دیورانی کا فون آیا انگلینڈ سے کہ یہاں پر تو بڑی تھیوریز گردش کر رہی ہیں ہیلی کاپٹر کے حادثے کے بارے میں. میں نے کہا تھیوریز تو ہر موقع پہ گردش کرتی رہتی ہیں، اصل بات تو اللہ ہی جانتا ہے. جب یہ ٹوئن ٹاور پہ حملہ ہوا تھا اور یہ اتنے لوگ مر گئے تھے، ہم لوگ رسال پور میں تھے، مجھے ابھی تک یاد ہے، میں واک کر کے واپس آ رہی تھی، شام کا ٹائم تھا، کوئی 6 بجے ہوں گے، تو ان لوگوں کے صبح کا کوئی 8-9 بجے تھے. تو ٹی وی پہ امی ابو بیٹھے ہوئے تھے، آئے ہوئے تھے وہ بھی تو لاؤنج میں. تو میں نے دیکھا تو ٹی وی میں نا ایک طیارہ آ کے دکھا رہے ہیں، جا کے مار رہے ہیں اس کو، ایک بلڈنگ کو. تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی. تو میں نے ابو سے پوچھا، میں نے کہا یہ کیا دکھا رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ امریکہ میں اس طرح ہو گیا کہ ٹوئن ٹاور جو ہے اس کے اوپر جا کے طیارے لگ گئے ہیں. ایک لگا اور ابھی وہ ہم دیکھ ہی رہے تھے تو کچھ دیر میں دوسرا لگ گیا. میں کچن چلی گئی سیدھی، چلو کوئی چائے پانی کا کام کرنا تھا، اور اس کے بعد تو پھر ہم ٹی وی سے ہٹے ہی نہیں کہ ہو کیا رہا ہے. تو کانسپیریسیز تو ہر وقت ہر جگہ موجود ہوتی ہیں، چلتی رہتی ہیں. لیکن جس طرح وہ دکھا رہے تھے اور جس طرح پھر ساری عمر ابھی تک دکھاتے چلے جا رہے ہیں، تو بالکل ایسے لگتا تھا جیسے سکرپٹڈ ہے. بیٹھے ہوئے ہیں لوگ، کیمرہ مین اکٹھے کہیں بیٹھے ہوئے ہیں جو دیکھ رہے ہیں ایک ایک ایکشن کی، ایک ایک ٹکر کی، ایک ایک دھوئیں کی، لوگوں کے گرنے کی، لوگوں کے بھاگنے کی، عمارتوں کے گرنے کی، ہر چیز کی ہو بہو لمحہ بلمحہ ہمیں وہ پہنچا رہے تھے، ہے نا. اب یہ فرینڈلی فائر تھا یا کون سا فائر تھا اور کس نے کیا تھا؟ کانسپیریسیز آتی رہی بہت ساری کہ یہ خود ہی انہوں نے کر لیا ہے، اپنے آپ کو مار دیا ہے دنیا کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے، افغانستان پہ حملہ کرنے کے لیے. تو میں یہ کہتی ہوں کہ کیا ہوتا ہے وہ کہ اے بھائی ذرا دیکھ کے چل، آگے ہی نہیں پیچھے بھی، دائیں ہی نہیں بائیں بھی، اوپر ہی نہیں نیچے بھی. یہ دنیا واقعی سرکس ہے. یہ سرکس کی طرح یہاں پر سارا کچھ ہو رہا ہے. اپنوں کو مار دو، اپنے دوستوں کو مار دو اور پھر کہو فرینڈلی فائر ہے. دنیا میں تو یوں کر کے ہم نے چلے جانا ہے. وہ کہتے ہیں نا ٹوٹ گئی تڑک کر کے، تو ہماری تو یہ جو ڈوری ہے ٹک جانی ہے، یوں کر کے ٹوٹ جانی ہے، تڑک کر کے، اور ہم نے چلے جانا ہے اوپر. کل میں واک کر رہی تھی
اور بڑی اچھی سڑک ہے DHA کی، اور اس پہ میں روز واک کرتی ہوں، کئی سالوں سے کر رہی ہوں. تو درمیان میں ایک جگہ پہ گڑا پڑا ہوا تھا اور ایک جگہ پہ پوری وہ جگہ نیچے گئی ہوئی تھی، حالانکہ اتنا مضبوط، اس کے اوپر تار کول بجری ہر چیز بچھی ہوئی ہے. اور مجھے ایک دم سے اس کے ساتھ نا ہیلی کاپٹر کا حادثہ ریلیٹ کر گیا، ایک دم سے. انسان کا ذہن ہے کہاں سے کہاں پہنچ جائے. میں نے کہا اسی طرح یہ لوگ بھی نکلے ہوں گے اپنے گھروں سے، اپنے بیویوں سے، اپنے بچوں سے خدا حافظ کہہ کے، پتہ نہیں کب سے ملے ہوں گے، آخری کب ملے ہوں گے، کیونکہ ہیلی کاپٹر میں جا رہے تھے، کہاں تھے، اور پتہ نہیں تھا کہ ایک دم سے ہم نے اب دوبارہ واپس ہی نہیں آنا. یہ جو ہمارے کپڑے ہیں، یہ جو ہمارے کھانے ہم کہہ کے گئے ہیں کہ بنا کے رکھو، یہ ہماری چیزیں ادھر ہی رہ جانی ہیں. اللہ کا نظام ہے. تو بس فرینڈلی فائر کچھ نہیں ہوتا، ڈیڈلی فائر ہو سکتا ہے. سب کو ڈیڈ کر دو، بندوق سے، زبان سے ڈیڈ کر دو، کچھ نہ بچے، ہے نا. ایک تو میں کہتی ہوں یہ ٹرینڈلی فائر بھی ہوتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ یہ جو ٹرینڈ چل جاتے ہیں اور پھر وہ ہم کرتے چلے جاتے ہیں. جیسے آج کل ٹرینڈ چلا ہوا ہے، سیاستدان ایک دوسرے کو خوب برا بھلا کہہ رہے ہیں، گالی گلوچ دے رہے ہیں، گڑے مردے اکھاڑ رہے ہیں. گڑے مردے اکھاڑنا جو ہے نا بڑا آسان ہے. اس نے یہ کہا تھا، وہ فلانا جو بیٹھا ہوا ہے انگلینڈ میں، اس نے جو ہے نا ایک بات کی ہے، اور وہ چونکہ انگریز ہے تو اس نے بڑی صحیح بات کی ہے، اس کے پاس پروفز بھی ہیں، ہے نا. اس طرح کی باتیں ہم کرتے رہتے ہیں. ٹرینڈز ہیں یہ. ساس بہو کو برا بھلا کہے گی، برا بھلا کہتے چلے جائیں گے ایک دوسرے کو. گھر میں بیوی بہن ماں کو برا بھلا کہنا ہے. یہ تو ہمارے ٹرینڈز ہیں نا. یہ ہم ٹرینڈ سیٹرز ہیں. ہم پاکستانی معاشرہ ٹرینڈ سیٹر ہے بہت شدید قسم کا، اور وہ ٹرینڈ پھر چلتے چلے جاتے ہیں، چلتے چلے جاتے ہیں. اینڈلی فائر کریں، اگر کرنا ہے نا تو پھر اینڈلی فائر کریں، پکا پکا فائر کر کے. زبان کی فائر ہے جو ڈیڈ کر دیں، ڈیڈلی فائر کر دیں، اینڈلی فائر کر دیں. اور جس کو نہیں رکھنا فرینڈ تو اس کو ان فرینڈ کر دیں، اور پھر ان فرینڈلی فائر کر دیں، اور وہ فائر ایسا ہو کہ بس پھر پکا پکا ہی مک مکا ہو جائے. یہ فرینڈلی فائر کچھ نہیں ہوتا. فرینڈ کے اوپر فائر کر کے پھر آپ یہ سوچیں کہ یہ اب فرینڈ رہے گا، دیٹ از ناٹ پاسبل. جو ہو جائے وہ دیٹ از ناٹ پاسبل. جو زبان سے نکل جائے وہ واپس اندر چلا جائے کسی طرح سے، دیٹ از ناٹ پاسبل. تو یا دنیا میں رہیں تو فرینڈ بن کے رہیں، تو پھر یا اس کو ان فرینڈ کر دیں. اور یہ فرینڈلی فائر کیا چیز ہے؟ بڑا آسان طریقہ ہے کوئی نہ کوئی چیز نکال لینا، ہے نا. آپ کا کیا خیال ہے فرینڈلی فائر کے بارے میں؟ ہوتا ہے کوئی فرینڈلی فائر؟ کیا کہتے ہیں؟ آواز نہیں آ رہی، مجھے بتائیں ضرور. دنیا میں رہنا ہے تو فرینڈ بن کے رہیں، اور اچھی چیزوں کے ساتھ آپ بھی دل لگائیں اور فرینڈ بنیں. اور سب سے پیارا فرینڈ اور سب سے ساتھ دینے والا فرینڈ اور دوست جو ہر بات سنتا ہے، اللہ تعالیٰ ہے. ہماری کتاب ہے، ہمارا قرآن مجید ہے. ابھی میں نے اس کو پڑھنا ہے، اس کو روز کھولنا ہے آپ لوگوں نے. یہ کوئی بیک فائر کبھی بھی نہیں کرے گا. یہ ہمارا فرینڈ ہے، اس کو دوست بنائیں. اگر یہ دوست بن گیا اور اللہ تعالیٰ سے دوستی ہو گئی نا، تو اور کوئی فرینڈ نہیں چاہیے، کسی صورت میں بھی نہیں چاہیے. سچ مچ. اور ایک یہ فرینڈ ہے میرا جو ہر جگہ موجود ہوتا ہے. تو ٹھنڈی ہوائیں لیں، دوسروں کو بھی ٹھنڈی ہوائیں دیں. اللہ کو فرینڈ بنائیں، کبھی بھی ان فرینڈ نہیں کرے گا. وہ کبھی بھی ان فرینڈ نہیں کرے گا. اس نے تو ہمیں پیدا کیا ہے، تو وہ ہمیں کیسے ان فرینڈ کرے گا؟
وہ تو ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. وہ زیادہ کتنا ہے وہ اس کو پتہ ہے. ہم نے تو صرف پیار کرنا ہے. پیار کا جواب پیار ملے گا. فرینڈ بنائیں گے تو فرینڈ رہے گا کوئی. انفرینڈ کریں گے تو پھر انفرینڈ. یہی زندگی ہے, یہی دنیا ہے. دنیا میں رہتے ہوئے دنیا داری بھی تو چلتی ہے, لیکن یہ فرینڈ سب سے پیارا فرینڈ ہے. دل لگائیں قرآن سے. بچوں کو کیوں ہے روز پڑھیں, خود بھی پڑھیں, تھوڑا تھوڑا پڑھتے ہیں, مجھے پتہ ہے آپ لوگ. سویرے اٹھیں, ایک ٹائم ضرور سیٹ کریں قرآن پڑھنے کے لیے. شیطان اگر کہے کہ نہیں یہ کام پہلے کر لیں بعد میں پڑھیں گے, تو آپ کہیں نہیں شیطان تم سائڈ پہ ہو, لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. میرا یہ ٹائم ہے اس وقت قرآن پڑھنے کا, جیسے میرا یہ ٹائم ہے. اب انشاءاللہ تعالیٰ میں قرآن پڑھوں گی. اور اس کو جب کھولتے ہیں نا تو ایسے ایسے مسئلوں کا حل ملتا ہے کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے. جیسے اللہ کو تو پتہ تھا, میرے دماغ میں تو یہ مسئلہ چل رہا تھا, تو سامنے اس کا جواب ہوتا ہے. آپ ٹرائی کر کے دیکھیں, میرے ساتھ تو ایسا ہی ہوتا ہے. خوش رہیں, خوشیاں بانٹیں, دوستیاں بانٹیں, اچھی باتیں بانٹیں, اور ناشتہ بھی بانٹیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.